آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 111 کی آخری آیت کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ محمد رسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں وہ بڑے ہی رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو
اس حال میں کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ اس حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل، ورضوانا اور اللہ کی رضامندی، سیماہم فی وجوہہم، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے، من اثر السجود، سجدوں کے نشان کی وجہ سے، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اسلام کے غلبے کا جو ایک طریقہ کار ہے اور اس کے لیے جو نصاب ہے وہ بیان کیا ہے کہ اسلام کا جو غلبہ ہے، ایک غلبہ وہ ہوتا ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ مادی اور عسکری اعتبار سے غلبہ، یہ تھوڑا سا ایک ذرا بات یہ تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ یعنی ایک ہے مادی اور عسکری غلبہ کہ اسلام کو اللہ تعالی عسکری اعتبار سے اور مادی اعتبار سے بھی اللہ تعالی غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مادی اور عسکری غلبہ عطا کیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ اس وقت تمہیں حاصل ہوگا کہ جب تم مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، تمہارے دلوں میں ایمان کی وہ دولت موجود ہوگی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا نا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی یہ جو عسکری اعتبار سے غلبہ ہے کہ مسلمان عسکری اعتبار سے وہ پوری دنیا پر غالب ہوں، تو یہ غلبہ جو ہے یہ اس وقت ہوگا جب مسلمانوں میں ایمان ہوگا۔ جب ایمان تھا تو یہ غلبہ تھا، اور جب بھی ایمان ہوگا تو یہ غلبہ ہوگا۔ یہ بات سمجھے نا؟ اس کے بعد ایک غلبہ دوسرا غلبہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ
دلائل کے اعتبار سے اسلام کا غلبہ، دلائل کے اعتبار سے، یہ دلائل کے اعتبار سے اسلام کا غلبہ، اس کا کیا معنی ہے کہ اگر دلیل کی بنیاد پر دیکھا جائے تو دنیا کا کوئی مذہب جو ہے وہ دلیل کے میدان میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے مسلمان عسکری اعتبار سے غالب ہوں یا مغلوب ہوں، بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ جو دلائل کا غلبہ ہے، دلائل کے اعتبار سے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر دور میں اسلام کے پاس ہے، کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی حالات ہو، لیکن دلائل کے اعتبار سے ہمیشہ اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ غالب ہے۔ ہندو مذہب ہو یا سکھ مذہب ہو یا عیسائی ہو یا یہودی مذہب ہو، کوئی بھی دنیا کا مذہب، دلائل کے میدان میں وہ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بات آپ سمجھے نا؟ تو ایک غلبہ ہے کس اعتبار سے؟ عسکری اعتبار سے، اور دوسرا غلبہ کیا ہے؟ دلائل کے اعتبار سے۔ تو بہرحال یہ جو عسکری غلبہ ہے نا، عسکری غلبہ، اس کی بات اللہ نے یہاں بیان کی کہ وہ مسلمانوں کو اللہ کب دے گا، کیسے دے گا۔ فرمایا اس طرح کہ اللہ تعالی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بحیثیت رسول دنیا میں تشریف لائے تو ان کو اللہ تعالی ایسے ساتھی اور ایسے جانثار اور ایسے جان باز قسم کے اور ایسے مخلص اور بے لوث ساتھی اللہ تعالیٰ ان کو مہیا کرے گا کہ جن کے اندر یہ کچھ کوالٹیز پائی جائیں گی، ان کے اندر کچھ اوصاف پائے جائیں گے۔ فرمایا ان میں سے ایک وصف ہے، وہ ہے کہ اشداء علی الکفار، ایک وصف یہ ہوگا، اور اس وصف پر میں نے پچھلے درس میں تفصیل سے بحث اور بات کی ہے۔ دوسرا ان کا وصف یہ ہوگا کہ رحماء بینہم، آپس میں وہ بڑے رحم دل، بڑے نرم دل، آپس میں بڑے نرم دل ہوں گے۔ اللہ اکبر، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، یعنی یہ اقبال نے کہا ہے کہ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کارو خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم۔ کبھی اپنا اور صحابہ کا انالیسس کرو، تقابل کرو، تو اقبال کہتے ہیں کہ تمہیں دیکھے نا تو تمہاری صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ تم آپس میں لڑتے ہو، ایک دوسرے کے اوپر غضبناک ہو، لیکن وہ صحابہ جو تھے وہ کیا تھے؟ آپس میں نرم دل تھے۔ کہتے ہیں تمہیں دیکھے تو تمہارا کیا انداز ہے؟ تم خطا کار ہو خطا بھی، تم خطا کار ہو اور خطائیں تلاش کرنے والے ہو، اور وہ جو تھے وہ خطا پوش و کریم، وہ تو دوسروں کی غلطیوں پر پردے ڈالتے تھے اور وہ بڑے کریم لوگ تھے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ یعنی اقبال نے ایک یعنی ہمارے سامنے ہمارا اور صحابہ کا جو ہے نا ایک تقابل پیش کیا ہے، تقابلی جائزہ پیش کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو تھے نا، وہ یعنی محمد الرسول اللہ کے جو ساتھی ہوں گے،
کہ جن کو ساتھ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو غالب کریں گے، ان کا ایک وصف کیا ہوگا کہ وہ کافروں پہ سخت ہوں گے، اور دوسرا وصف کیا ہوگا کہ آپس میں نرم ہوں گے۔ فرمایا اس کے بعد ان کا تیسرا وصف کیا ہوگا؟ تیسرا وصف وہ یہ ہوگا کہ تراہم رکعا سجدا، کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع کرنے والے ہوں گے، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ سجدہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ تیسرا وصف ہے۔ اچھا بھائیو، وہ جو ہے نا، وہ جو ہے کافروں پر سخت اور آپس میں نرم، تو وہ دونوں جو وصف ہیں ان کا تعلق ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ یعنی اگر وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ایمان والے ہیں، تو ان کے لیے وہ رحم دل ہیں، اور اگر اللہ کے وہ نافرمان بندے ہیں، کافر ہیں، تو ان کے لیے وہ سخت ہیں۔ یعنی وہ دونوں وصف جو ہیں وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، عباد اللہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ دونوں وصف۔ یہ جو تیسرا وصف آ رہا ہے نا، تراہم رکعا سجدا، اب اس وصف کا تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ جس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہ ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی زندگی کا جو بیشتر وقت ہے وہ نماز کی ادائیگی میں گزرے گا۔ کس میں گزرے گا؟ نماز کی ادائیگی میں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وصف بیان کیا نا کہ یہ جو مومن ہوتا ہے وہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کا خیال رکھتا ہے، نماز کو ضائع نہیں کرتا، نماز کی بے قدری نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی تین چیزیں جو ہیں وہ مومن کا رباط ہیں۔ الا انبئکم، میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کا رباط کیا ہے۔ رباط کا ویسے اصل معنی تو ہوتا ہے کہ سرحدوں پر مورچہ بند ہونا، سرحدوں پر، اسلامی سرحدوں پہ جا کر مورچہ بند ہو جانا، یہ اصل اس کا معنی ہے، سمجھے نا؟ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رباط کا ایک منفرد معنی بیان کیا۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رباط کیا ہے۔ تین چیزیں آپ نے رباط کی بیان فرمائی۔ فرمایا ان میں سے پہلی رباط کی شکل یہ ہے کہ کثرت الخطی الی المساجد، کہ تم زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کر مسجدوں کی طرف آؤ۔ بھی بات سمجھ آئی نا؟ زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کر مسجدوں کی طرف آنا۔ تو یہ جو ہے نا کثرت الخطی، یہ بھی ایک رباط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، تو ان کے گھر جو تھے وہ ذرا یعنی مسجد سے دور تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم وہ گھر اپنے بیچ کر مسجد کے قریب گھر لے لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ اس طرح نہ اپنے مکان بیچ کر مسجد کے کہیں قریب آنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے یہ پتہ چلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہ، تم اپنے گھر ادھر ہی رکھو،
جتنے زیادہ قدم چل کر تم مسجد کی طرف آؤ گے تمہارے ایک ایک قدم پر تمہیں نیکی بھی ملے گی اور ایک ایک قدم پر گناہ بھی معاف ہوگا اور ایک ایک قدم پر تمہارا درجہ بھی بلند ہوگا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی مکانوں میں ٹھہرے رہو، وہاں پر ہی اپنی رہائش رکھو، زیادہ قدم چل کر آؤ گے تمہارا اجر بڑھتا جائے گا۔ یہ ہے کثرت الخطا الی المساجد۔ آپ نے فرمایا رباط کی دوسری شکل کیا ہے؟ رباط کی دوسری شکل فرمایا وہ یہ ہے کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، انتظار الصلاۃ، کہ ایک نماز پڑھی اور اگلی نماز کی فکر، ایک نماز پڑھی فارغ ہوئے اب اگلی نماز کے لیے تیاری۔ اور آپ دیکھ لیں خاص طور پر یہ سردیوں میں تو ظہر پڑھ کے جائیں تو آگے عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، عصر پڑھے تو آگے مغرب جلدی آ جاتی ہے، مغرب پڑھ کر فارغ ہو تو عشاء آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یہ بھی ایک رباط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رباط کی تیسری شکل کیا ہے؟ رباط کی وہ یہ ہے کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ جب انسان کی طبیعت نانا چاہ رہی ہو، طبیعت آمادہ نہ ہو اور پانی ٹھنڈا ہو، سخت سردی ہو، اس کے باوجود وضو مکمل کر کے نماز پڑھنا، مکمل وضو، یہ کیا ہے؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ بھئی بات سمجھ آئی ہے نا؟ آپ دیکھتے ہیں نا سردیوں میں لوگ وضو کی کافی بچت کرتے ہیں، سمجھے نا، کہ وضو کو سنبھال کے کہ جی بڑا سخت ٹھنڈا پانی ہے، کیسے یہ کریں گے، چلو ایک ہی وضو کے ساتھ دو نمازیں پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، اگر نہیں وضو ٹوٹا تو ٹھیک ہے، آپ دو نمازیں پڑھیں، آپ تین پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں بھی پڑھی، 5 نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھی، یعنی یہ کوئی معیوب نہیں ہے۔ ویسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ جب انسان سمجھ رہا ہو نا کہ وضو کرنا مشکل ہے، پانی ٹھنڈا ہے، سخت سردی ہے، ایسے ماحول میں وضو کرنا، یہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ رباط، سمجھے نا؟ آج کل دیکھ لیں یہ سردی ہے نا، سردی، موسم بڑا سرد ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ سردی میں اکثر چیزیں سکڑ جاتی ہیں، تو ہماری کلاس بھی کچھ سکڑ گئی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ کلاس بھی کیا ہے؟ سکڑی ہے، لیکن پچھلی کلاس جو تھی وہ تو کافی پھیل گئی، ہاں جی، اللہ دیکھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن مٹھائی آئی تھی نا اس لیے۔ بہرحال میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو تمہارا جو با وفا اور مخلص دوست ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے جو ہر حالت کا اور ہر وقت کا دوست، کیا سمجھے ہیں؟ میں دیکھو نا، اگر خوشحالی ہو تو دوستی، اور اگر حالات ذرا ٹائٹ ہو جائے تو پھر دوستی ختم، بن جاتے ہیں دوست جب کچھ پاس ہوتا ہے، غریبی میں ٹوٹ جاتا ہے جو رشتہ۔ میرے بھائیوں مزہ تب ہے کہ اگرچہ ٹھنڈ ہے، سردی ہے، موسم سخت ہے، لیکن اس کے باوجود کلاس میں وہی باقاعدگی، وہی ریگولرٹی انسان اگر دکھائے تو یہ ہے اصل کلاس کے ساتھ وفا۔
یہ ہے اصل کلاس کے ساتھ وابستگی، سمجھے نا؟ تو بہرحال میں نے تو صرف ایک ترغیب دلائی ہے کہ بھائی کبھی موسم کی شدت، میں ادھر گیا نا وہ یعنی 10 کا کلاس پڑھانے کا، بالکل ہی تھوڑے سے، یہاں تو ماشاءاللہ بڑی رونق ہے، تو میں تو وہاں دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ صرف 10 یا 12 بندے جی۔ تو میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے آج؟ تو کہتے ہیں جی سردی بڑی ہے، ٹھنڈی بڑی ہے۔ تو بہرحال وہ جب پھر درس شروع کیا، پھر آہستہ 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 پھر 25-30 ساتھی ہو گئے۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا ترغیب دی، فرمایا 3 چیزیں ہیں رباط۔ پہلی رباط کی شکل کیا ہے کہ زیادہ قدم اٹھا کر مسجد میں آنا، اور دوسری رباط کی شکل کیا ہے، دوسری ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا، اور تیسری رباط کی شکل کیا ہے کہ جب طبیعت آمادہ نہ ہو اس وقت بھی وضو مکمل کرنا۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ یہ 3 شکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیب ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا الامام العادل، عادل کرنے امام امام، کہ بادشاہ ہے، حکمران ہے، لیکن عدل کرتا ہے۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور ایک وہ ہے کہ جس کا ہر وقت دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ لگاؤ، مسجد کے ساتھ وابستگی، مسجد کے ساتھ تعلق، سمجھے نا؟ اور تیسرا آدمی آپ نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان آدمی کہ جو جوانی میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور چوتھا آدمی آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے ہی کسی سے نفرت کرتا ہے۔ کسی سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کی بنیاد پر ہے، اور اگر کسی سے نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کی ہی بنیاد پر ہے۔ اور 5واں آدمی آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو ایک خوبصورت عورت اور حسب و نسب والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ اس کی دعوت کو مسترد کر دے، فرمایا اور اس کے بعد 6واں آدمی وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ اللہ، یہ بڑا مشکل ہے، یہ ویسے بڑا مشکل ہے۔ ہم تو یعنی خرچ ہی وہاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہماری نیتوں کو درست فرمائے، الا من رحم ربی، کہ جہاں پر جناب پتہ چلے، سمجھے نا، وہاں پر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پر یہ ہے نا کہ پتہ نہیں نہ چلنا، تو وہاں پر خرچ کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، کہتے جی اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے، وہ آؤٹ پٹ ہم دیکھتے ہیں۔ 7واں آدمی وہ کہ جس نے خلوت میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرمایا یہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، وہ جو اسلام کو غالب کرنے والے لوگ ہوں گے نا، ان کا ایک وصف ہوگا کہ کافروں پہ سخت، اور دوسرا وصف کہ آپس میں نرم، اور تیسرا وصف کہ نماز کے پابند، تراہم رکعا سجدا، نماز کی پابندی۔ یہ رکوع اور سجدہ، یہ لفظ بولنے سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ یہ تو پھر 2 لفظ ہیں، صرف رکوع بول لیا جائے تو کبھی اس سے بھی مراد نماز ہے،
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مراد کیا ہے اس سے؟ نماز پڑھو تم نماز پڑھنے والوں۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ یہاں سے مراد بھی کیا ہے؟ نماز پڑھ، اور نماز پڑھ کر اللہ کے قریب ہو جا۔ سمجھ آئی نا؟ تو فرمایا آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ وہ نماز کے پابند ہوں گے، 5 وقت نماز، سمجھے نا، با جماعت، یہ پابندی جو ہے نا یہ ان کے اندر پائی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ راتوں کو بھی اٹھیں گے، رہبان باللیل وفرسان بالنہار۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجاہد کی یہ شان ہوتی ہے کہ رہبان باللیل، راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، وفرسان بالنہار، اور دن کے وقت گھوڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا؟ جہاد کرنے والے۔ تو فرمایا آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع کرنے والے ہوں گے، وہ سجدہ کرنے والے ہوں گے، سمجھے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ تیسری علامت۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، سردار، اعلیٰ، افضل، بہتر، برتر، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اقرب ما یکون العبد وہو ساجد، ان اقرب ما یکون العبد وہو ساجد فاکثروا الدعاء، کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ، آپ دیکھیں نا، بندہ جب رکوع میں ہوتا ہے، قیام میں ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اس کے اندر ایک خشوع اور خضوع تو ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہے، اللہ سے کال ملی ہوئی ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، بڑی ایک عاجزی انکساری والی کیفیت میں کھڑا ہے۔ اچھا، قیام کے بعد جب رکوع میں جاتا ہے تو عاجزی میں اور انکساری میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے نا، کہ اب وہ ایسے اپنے آپ کو رکوع میں لے آیا، کمر جھکا لی، اور اب اس نے اپنی حالت ہی جو ہے نا بدل لی، سٹائل بدل لیا، عاجزی کا اضافہ کر لیا۔ اور اس کے بعد جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو پھر تو بالکل ہی عاجزی کی انتہا کر دیتا ہے نا، کہ اپنی ناک بھی زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ جس ناک کو بچانے کے لیے دنیا دار لوگ کیسے کیسے پاپڑ بیلتے۔ اگر میں نے شادی پر، اپنے بیٹے کی شادی پر باجے نہ بجائے، میں نے اگر یعنی فوجی وہ لے کر نہ آیا نا بینڈ باجے، اور اس کے اوپر میں نے جناب وہ شو نہ کروایا، کنجر نہ نچوائے، تو میرے تو معاشرے میں میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ رشتہ دار مجھے بڑی لان تان کریں گے، شادی ہے کہ فوتگی ہے؟ یعنی اگر میں نے یہ کام نہ کیے تو معاشرے میں، رشتہ داروں میں میری ناک نہیں رہتی۔ کیا نہیں رہتی؟ میری ناک نہیں رہتی۔ اور پھر اس کے لیے جناب ایسے ایسے شادی کے اخراجات، ایسے ایسے اخراجات کہ جو سارے اسراف میں اور فضول خرچی میں آتے ہیں، وہ جناب کیے جاتے ہیں۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس ناک کی خاطر انسان کیسے کیسے پاپڑ بیلتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان اپنی وہ ناک کہاں رکھ دیتا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ یہ ہے انتہا درجے کی عاجزی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پہ فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،